فاروق بھائی ہم جب یو کے میں تھے نا تو ہم نے ان کے بیت الفتوح کے لوگوں کو کہا کہ بھائی ہم یہاں موجود ہیں، کدھر ہو آپ لوگ؟ جس وقت تک تو دن کی روشنی تھی سپیکرز کارنر میں الحمدللہ کسی نے آنے کی جرت نہیں کی. جب رات کی تاریکی ہو گئی تو 10:30 بجے 4 عدد آفیشل، انہوں نے خود کہا کہ ہم جماعت کے آفیشل بیت الفتوح سے آپ لوگوں سے ملنے آئے ہیں. اس میں ایک تھا ان کا وہ راہیل، اور اس کے ساتھ 2 اور مربی تھے اور ایک ان کا اور بندہ تھا. خیر جی، یہ 4 لوگ آئے. داؤد ناصر بھی تھا ان میں، داؤد ناصر؟ نہیں، وہ تو اس میں وہ تو کسی کتار شمار میں ہے نہیں. یہ تو ان کے آفیشل لوگ تھے کہ جن کے پاس اچھا وہ اور تھی جی. یہ جناب ان کے یو کے سے جو ان کے باقاعدہ آفیشل، انہوں نے کہا جی کہ ہم پہلی بات ہے کہ ہم آپ سے آفیشل ملنے آئے ہیں اور یہ ہمارا آفیشل وزٹ ہے، پہلی بات. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ اس بات کو تو کبھی یہ مانتے، لیکن انہوں نے ہمیں اس بات کو ماننا. اچھا فاروق بھائی، ہم 10:30 بجے کافی شاپ پہ بیٹھے، وہاں پہ ہمیں رات کے 3:30 بج گئے. اچھا اب اگلی آپ کو مزیدار بات بتاؤں. میں نے کہا لو بھی تم 4 بندے بیٹھے ہوئے ہو، مرزا غلام قادیانی کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ایک ایک کر کے پیش کرو. فاروق بھائی 4 میں سے 3 نے کہا کہ مجھے خواب آیا تھا کہ مرزا سچا ہے. یہ میں خدا کی قسم اٹھا کے، میں اللہ کو گواہ بنا کے قسمن یہ بات کہہ رہا ہوں. یہ سلیم میر نے کیا پیش کرنا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جماعت کے 4 لوگ، ان میں سے 2 مربی ہیں اور ایک ٹاپ آفیشر، اس نے کہا جی مجھے خواب آیا تھا. اور بائی دا وے جو چوتھا بندہ تھا اس نے بھی کوئی دلیل پیش نہیں کی ہے. تو بھائی مرزا غلام قادیانی کی صداقت پہ جماعت احمدیہ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اب تو معاملہ تبدیل ہو چکا ہے. اب تو صداقت کی بات ہی نہیں ہے. اب تو میں یہ عرض کرتا ہوں فاروق بھائی، ہم سب کو انتہائی احترام سے اس نیریٹو کو بالکل ایک گلوبل بیانیہ بنانا چاہیے کہ بھئی ہماری آپ لوگوں سے بات صرف ایک موضوع پہ ہوگی، مرزا غلام قادیانی کے اصولوں کے مطابق مسلمان ثابت کرو، بس. زبردست. اچھا امتیاز بھائی آپ نے یہ جو بات کی ہے نا خواب کے اوپر، تھوڑا سا نا اس پہ بھی روشنی ڈالیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ خواب اس طرح تو شیطان بھی خواب دکھا سکتا ہے. کہ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ فجر ہو گئی ہے، فجر ہوگی، وہ کہہ رہے میں عشاء سے بیٹھا ہوا ہوں. ان کے بعد فجر ہوگی سر، سوئے نہیں ابھی تک وہ بیچارے. یہ نجف بھائی آپ نے کوئی بات کرنی تھی، کوئکلی آپ کر لیں یار، پھر آصف انہوں نے نکلنا ہے اپنا. امتیاز بھائی نے جانا ہے. نہیں میں امتیاز بھائی کو یہی کہنا تھا، میری سنیں پلیز. امتیاز بھائی کو یہ کہنا تھا کہ ماشاءاللہ جیسے انہوں نے ڈیبیٹ کی ہے وہ تیاری کچھ اور کر کے آیا تھا. ایک بندہ تھا، ایک بندے کو نا کسی نے مارا، اس بیچارے نے 3 سال لگا کے کراٹے سیکھ کے جب اسے لڑنے کے لیے گیا تو اس نے پستول نکال کے گولی مار دی. امتیاز بھائی نے واہ جی واہ، کیا مثال دی ہے. وہ یاسین شیر حتم نبوت پہ آیا تھا، آپ نے پھر پستول نکال کے سیدھا گولی مار دی ہے. اچھا اس میں نا اس بات کو ریکارڈ کا حصہ بنا دے کہ میں نے اس کو روحانی تو اپنا وہ استعارہ کے طور پہ گولی ماری ہے. یہ نہ ہونا یہ صبح میر سلیم کہیں پھڑک جائے اور وہ ہمارے کھاتے میں ڈال دیں.